یاد آیا. ہم یہ غلطی نہ کریں نوجوانوں. دین کے بھی ہوشیار بنو, نمازوں کو سیکھو, دین کی موٹی باتیں حاصل کرو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ افریقہ اور امریکہ اور یورپ کے نوجوانوں کے بیگ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کتاب موجود ہے, لیکن مسلمان کے بیگ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا تمہیں انگلش نہیں پڑھنی, میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہیں بننا, میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں انجینئر نہیں بننا, میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر کرکٹر بننے کا شوق بھی ہے تو ہاشم املہ بن کے دکھا. افریقہ میں جب اس کو پتا چلا کہ تیری فلائٹ 3 گھنٹہ لیٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو یہاں ایئرپورٹ میں عبادت خانہ کہاں ہے, کا وہ رہا عبادت خانہ. وہ بندہ عبادت خانے میں چلا جاتا ہے اور 3 گھنٹے خدا کا قرآن پڑھتا رہتا ہے. تو کرکٹر بھی بنو تو ایسے بنو. انگلش سے منع نہیں کرتا, اسلام نے منع نہیں کیا ہے غیروں کی زبانوں کو سیکھنے سے. آپ کو تعجب ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور حضرت صفیہ کے پوتے ہیں, ان کو اس زمانے میں دنیا میں چلنے والی 100 زبانیں آتی تھی. 100 زبانیں اس زمانے جہاں اتنے بڑے بڑے مدارس نہیں, بڑی بڑی کالجیں نہیں تھی. وہ زبانوں کو سیکھنے کے لیے مختلف علاقوں کے غلام رکھتے تھے تاکہ ان غلاموں کے ذریعے سے اس علاقے کی زبان کو سیکھ لو. انہوں نے 100 غلام الگ الگ علاقوں کے رکھے اور انہوں نے 100 زبانوں کو لکھنا بھی سیکھا, پڑھنا بھی سیکھا. اور تھارو کے حال ہے, تھارو حال اچھی طرح جانو گایا. بیگ لٹکا ایک جاوے تو اکڑ جاوے تو ایجوکیشن حاصل کرنے, ایجوکیشن کی اسپلنگ جبا کو نہیں آوے. تو روز ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر جاوے کہ میں لاؤنڈا پڑھوں, فتاپور پڑھوں, اچھا اسٹیشن کی اسپلنگ جبا کو نہیں آوے. ارے حضرت زید بن ثابت سے نبی نے صرف اتنا کہا, دشمنوں کی زبانوں کو سیکھو.